حضور نے تیر کاٹے درست کیے، ساری تکبیر کر دی، اس کے بعد دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا، پھر کیا ہوا؟ 12,000 فرشتے اللہ نے آسمان سے زمین پہ نازل کر دیے۔ ایسی فتح مبین حاصل ہوئی کہ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کیسے دبے گا؟ اسلام کی عمارت تو اسی دن مضبوط ہو چکی تھی جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی۔ ایسی فتح حاصل ہوگی کہ 70 سردار مارے گئے، 70 سردار گرفتار کر لیے گئے، اور جو بچے چپل جوتا راشن چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایسی فتح مبین حاصل ہوگی، قیامت تک کا دستور وہی رہے گا۔ حکومت کے لیے جذبہ چاہیے، حکومت کے لیے علم چاہیے، حکومت کے لیے آئیڈیالوجی چاہیے۔ جو قوم صرف کھائے گی پیے گی، جو ہوٹل پہ ریسٹورینٹ پہ نظر رکھے گی، جو قوم صرف صبح سے لے کے شام تک 1 درجن بار کھانا کھائے گی، جس کی نظر اپنے مکان پہ، جس کی نظر اپنے بچوں کے کپڑے پہ، جس کی نظر اپنی زمین پہ، وہ قوم کبھی دنیا میں فاتح نہیں ہوگی۔ فاتح بننے کے لیے ملک چھوڑنا ہوگا، فاتح بننے کے لیے نیند قربان کرنی ہوگی، فاتح بننے کے لیے بڑا جذبہ رکھنا ہوگا۔ ادھر سے جذبہ بڑا ہو، رحمتیں تو اللہ نازل کرتا ہے، حکومت تو اللہ دیتا ہے، تم محمدی بن جا، حکومت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اے میری قوم، بہت بڑا بننے کے لیے بڑا جگر رہنا پڑے گا۔ شادی کا جو انداز ہے کافرانہ، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ جو برتھ ڈے پارٹی منانے کا انداز کافرانہ ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جو کہنے کا انداز کافرانہ ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ مومن کا انداز کیا ہے؟ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن وہ 70-80 سال کا ہے، جو عمر اس کی اللہ نے لکھ دی ہے۔ آج ہی وہ 80 سال کا ہے، لیکن جیسے ہی 1 سال کھٹ گیا تو اب 80 سال میں 1 سال ختم۔ 5 سال کا بچہ ہو گیا، اب بچہ 75 سال کا رہ گیا۔ یعنی جس دن جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھ دی ہے، جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کی عمر اتنی ہے۔ جیسے میری عمر آج 55 سال شروع ہوئی ہے، 55 سال کا آغاز ہوا، 54 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے، 70 کی میری پیدائش ہے۔ اگر اللہ نے میری عمر 60 سال رکھی ہے یا 70 سال رکھی ہے، تو جس دن میں پیدا ہوا تھا اسی دن میں 70 سال کا تھا۔ آج 55 سال ہو گئے تو 70 میں 55 ختم، اب زندگی کے بچ گئے صرف 15 سال۔ اگر میری عمر 60 سال ہے تو 55 سال ختم ہو گئے، اب زندگی کے بچ گئے 5 سال۔ یہ بتائیے، اب جو ہم برتھ ڈے پارٹی آج بنا کے بولیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ جو ہم آج بولیں گے میرا بیٹا 55 سال کا ہو گیا، ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری کے 76 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ موت کا جشن منا رہا ہوا۔ 5 سال کے بعد مرنے والا ہے، یہ جشن موت منا رہے ہیں کہ میرا مرنے والا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب بچہ آپ کا 5 سال کا ہو جائے، تبرک لے آؤ دکان سے، اپنے علاقے کے بڑے عالم کو بلا لو، اور ساتھ یاد دلا کے اس بچے کے لیے دعا کرو اللہ اس بچے کو صحت تندرستی اچھا علم عطا کرے، اور بچے کو بتا دو کہ میرے لال آپ کی زندگی کے 5 سال ختم ہو گئے، آپ کی زندگی کے 10 سال ختم ہو گئے، اب آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے موت کی بات جو ہونے والا ہے اس کی تیاری شروع کر دیجیے۔ یہ ہے برتھ ڈے پارٹی کہ اب آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسے موت کی تیاری کیجیے۔ دنیا کا 70 سال 1 سیکنڈ ہے، مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، اصل جنت وہاں کی، اصل آرام وہاں کا۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ آج کل صحت مند تھے، آج بیمار پڑ گئے۔ ہمارے بابا یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بابا کو میں نے 15 سال پہلے دیکھا تھا، کس قدر تندرست تھے اور کس قدر داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ 15 سال کے بعد آج میں بابا کو دیکھ رہا ہوں، بابا کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ مجھ کو آج سے 15 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، داڑھی کا ایک بال کالا نہیں تھا، لیکن آج 15 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی کے میرے کتنے بال سفید ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی آدمی ایک حالت پہ رہنے نہیں آیا ہے۔ آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائے گا، آج مالدار ہے کل غریب ہو جائیں گے، آج تندرست ہے کل بیمار ہو جائیں گے، آج عزت والے ہیں کل ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ عزت بھی کوئی عزت ہے جو چھننے والی ہو، وہ دولت بھی کوئی دولت ہے جو کل گھٹنے والی ہو، وہ صحت بھی کوئی صحت ہے جو کل برباد ہونے والی ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کی گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہو۔ اس لیے اسلام کہتا ہے اصل عزت وہاں کی جہاں کی عزت چھینی نہیں جائے گی، اصل جوانی وہاں کی کہ 80 سال کا بڈھا بھی مر جائے، اگر ایمان ہے تقویٰ ہے تو وہاں 30 سال کا جوان بنا کے جنت پر ڈالا جائے گا۔
وہاں داڑھی کے بال نہیں رہیں گے, وہاں پسینے کی بدبو نہیں رہے گی, وہاں پیشاب پاخانہ کی تکلیف نہیں ہوگی. کہ صاحب پردھان منتری میٹنگ میں ہے, منسٹروں کے پاخانہ لگا تو باتھ روم چلے گئے, اور باتھ روم گئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا صاف کر رہے ہیں. جو دوسروں کے سامنے بڑے بنتے ہیں, واش روم میں اپنا پاخانہ اپنے سے صاف کرنا پڑتا ہے. یہ بھی اللہ گھمنڈ توڑنے کے لیے ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے, تاکہ جب بھی لگے کہ یہ بھنگی ہے, یہ دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے, تو اس وقت اپنے واش روم میں اپنا پاخانہ صاف کرنا بندہ یاد کر لے. کہ کوئی پردھان منتری ہو یا امریکہ کا پریزیڈنٹ, وہ واش روم میں نوکر کو لے کے نہیں جاتا ہے, وہ اپنا گھناؤنا پاخانہ خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پاخانے کی کمزوری کو لگا کے بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ تو بڑا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, یہ کمزوری ہے تمہاری. اس لیے دوسروں کو حقیر مت سمجھنا, دوسروں کو ذلیل مت سمجھنا, دوسروں کو مہتر مت سمجھنا. اگر دوسرا مہتر ہے تو مہتر والا کام تو ہی تو کر رہا ہے. دوسرا دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے اور تو اپنا پاخانہ صاف کرتا ہے. جب اس پوائنٹ پہ نظر رکھے گا, تیرا سارا غرور مٹ جائے گا اور تیرے اندر خاکساری پیدا ہو جائے گی. تو اپنی پیشانی زمین پہ چھکا کے کہے گا, الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے, میں مخلوق ہوں تو خالق ہے, میں عاجز ہوں تو مختار ہے, میں بیمار ہوں تو شفا دینے والا ہے, میں کچھ نہیں ہوں الہی تو ہی سب کچھ ہے. بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بیماری لگا دیا ہے. بندے کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے پیشاب پاخانے کا سسٹم لگا دیا ہے. بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے